نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، میں نے جن آیات اور حدیث کا تذکرہ کیا ہے ان میں جس اہم حکم کا درس دیا گیا ہے وہ ہے والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد جو ہستیاں انسان کو پالتی ہیں وہ والدین ہیں۔ بچپن سے اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، اولاد کی ہر تمنا، ہر آرزو، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود کو بھوکا رکھ کر اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ اولاد بیمار ہوتی ہے تو تکلیف والدین کو ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کے ساتھ، خصوصاً والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدہ ہمارے لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پلانا اور اس کو ہر طرح سے صاف ستھرا رکھنا اور اپنی اولاد پر جان و مال، راحت و آرام سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور والد اس کے لیے ہر چیز کو مہیا کرتا ہے اور ان کا سارا بوجھ اپنے سر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے والدین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی فرما برداری کرنا نہایت اہم حکم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، نیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہ گیر کے ساتھ، اور اپنی باندیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بھی فرمایا کہ اچھا برتاؤ رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا يحب من کان مختالا فخورا، کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بالکل متصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو والدین کے بعد پھر اللہ پاک نے دوسرے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، قریب والے پڑوسی یا دور والے جو جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں، اہل محلہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا تذکرہ
بعد میں کیا۔ والدین کا تذکرہ اللہ پاک نے پہلے فرما کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا یہ تمام کے تمام ان کے ساتھ بھی ہم نے حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے، لیکن ان کا نمبر بعد میں ہے۔ سب سے اول درجہ وہ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم نے والدین کی کس قدر کرنی ہے، ہم نے کتنا والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب یہ نعمت چھین جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کے لیے یہ زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے۔ والدین کے ہوتے ہوئے جب بھی کوئی دکھ درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی آفت، کوئی مصیبت آتی ہے تو والدین کا سہارا، والدین کا کندھا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بندہ سر رکھ کر رو بھی لیتا ہے اور اپنی مصیبت، اپنی آفت، دکھ، تکلیف کو والدین کے سامنے عرض بھی کر لیتا ہے۔ پھر والدین اس کو تسلی دیتے ہیں۔ والدین کی تسلی کے بعد والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا وہ دکھ درد، اس کی تکلیف، اس کی آفت اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی والدین کا سایہ سر پر نہ ہو، ان کا سایہ اٹھ جائے تو عزیزان گرامی انسان کے لیے یہ اتنی بڑی اللہ پاک کی جو زمین ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، انسان کہتا ہے کہ مجھے وہ زمین کا ٹکڑا مل جائے کہ جس ٹکڑے کے اوپر بیٹھ کر میں یہ روؤں اور میں اپنا دکھ درد سناؤں تو کس کو سناؤں۔ جب والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو کئی طرح کے فتنے اٹھتے ہیں۔ ننیال کی طرف سے الگ فتنے اٹھتے ہیں، ددیال کی طرف سے الگ فتنے اٹھتے ہیں۔ تو والدین کے ہوتے ہوئے ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصائب، تکالیف اور فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، والدین کو یوں سمجھیں کہ جیسے ان کی مثال ایک چھت کی مانند ہے یا سائبان کی مانند ہے۔ تو جب یہ انسان کے سر کے اوپر چھت ہوتی ہے، سائبان ہوتا ہے، تو یہ انسان کو دھوپ سے، گرمی کی شدت سے بچا لیتا ہے، اور آندھی طوفان میں یہ چھت اور یہ سائبان انسان کو بچا لیتے ہیں۔ اور اگر آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، اور اگر سر کے اوپر سائبان ہو یا سر کے اوپر چھت ہو تو انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چھت بھی سر پر نہ ہو، سائبان سر کے اوپر نہ ہو، اور آندھی ہو، طوفان ہو اور گرمی ہو، سردی ہو، تو اس کی وجہ سے انسان کئی قسم کی بیماریاں اور کئی قسم کی مشکلات کے اندر آ کر پھنس جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح والدین کا سایہ سر کے اوپر موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری آفات سے، مصائب سے، تکالیف سے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے حد الامکان اپنے والدین کی خدمت کریں۔ دونوں حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ان کی اتنی خدمت کریں کہ ان کی خدمت کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ پاک ہماری آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی، نہ قدری کی، تو پھر ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت کی جو ذلت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ان کی ناقدری کی وجہ سے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آخرت میں بہت بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں دینی ہے، اور چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک نے آخرت میں دینی تو دینی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، والدین کی ناقدری کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ دنیا کی سزا عزیزان گرامی یہ عارضی سزا، یہ ختم ہو جانی ہے۔ جیسے انسان کے بدن سے روح نکلی اور انسان کا تعلق جیسے اگلے جہان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس کی بعد میں آنے والی جو سزائیں ہوتی ہیں اس کے بعد بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، کہ آخرت کا عذاب البتہ یہ بہت ہی بڑا ہے۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آخرت کا عذاب جس طرح بہت بڑا ہے اسی طرح بڑا سخت بھی ہے۔ اشد و ابقا کے الفاظ آتے ہیں کہ فرمایا بڑا سخت ہے دنیا کے اعتبار سے، اور دنیا کا عذاب تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا اور وہ دائمی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، والدین کی قدر کر لیں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کر لیں، اور ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، ان کا سایہ شفقت اٹھ جانے کے بعد، پھر اگر قدر یاد آئی، پھر اگر ماں یاد آئی، پھر اگر باپ یاد آیا، تو پھر ان کا یاد آ جانا اور پھر ان کی قدر کو مد نظر رکھنا، پھر یہ بتائیں مجھے میرے اور آپ کے کس کام آئے گا۔
اس لیے ابھی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے والدین کی خدمت کریں، والدین کو راضی کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی روایت ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ جو ہے اپنے ممبر مبارک کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تو 3 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آمین 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 ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے قبل تو ہم نے آپ کا یہ عمل نہیں دیکھا کہ آپ اپنے مبارک ممبر کی سیڑھیوں پر تشریف فرما ہوں تو آپ نے آمین فرمایا ہو، یہ آپ نے آمین کس وجہ سے فرمایا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے یہ بد دعا دی ہے اور میں نے اس کی بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ فرمایا کون سی بد دعا؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کرے اور وہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرائے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور جو شخص میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ جس کے والدین، اس کی بندے کے والدین جو موجود ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور یہ بندہ اپنے والدین کی دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو جبریل کی تینوں بد دعاؤں پر میں نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمایا ہے کہ جو شخص جس کے والدین موجود ہوں، دونوں یا کوئی ایک ہو، تو ان کی خدمت کر کے اور جنت نہ کما لے، اس شخص کے لیے کتنا سخت جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو، والدین کی قدر کو جاننا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام کی آیت 151 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، فرمایا ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ اللہ پاک نے کون سی باتیں میرے آپ کے لیے حرام کی ہیں؟ پہلی بات یہ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بالکل قطعی طور پر یہ حرام ہے۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور آگے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے یہ حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے تمہیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، پھر آگے ساتھ ہی فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آگے فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو تم انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم ان کو جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے جھکاؤ اور پھر ان کے حق میں دعا کرو، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا آپ بھی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کے ساتھ جھڑک کر بات کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اف کا ترجمہ فرمایا کہ ہوں، کہ والدین کو ہوں تک نہ کہو، کہ والدین کی کوئی بات جو ہے وہ ناگوار گزرے تو بسا کا انسان سر کو ہلا کر ہوں یوں کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی ہے کہ یہ میری بات یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو فرمایا کہ والدین کو ہوں تک نہ کہا جائے اور
پھر آگے اللہ پاک نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، انہیں جھڑکو نہ، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ خاص طور پر اللہ پاک نے یہاں پر بڑھاپے کی حالت کو ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی ہے، نہ جھڑکنے کی ہمت ہوتی ہے، جوانی کے اندر بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ یہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس چیز کا زیادہ اندیشہ اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ پھر عام طور پر بڑھاپے میں ضعف اور کمزوری کی وجہ سے مزاج کے اندر چڑچڑاپن بھی یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر اور بسا اوقات درست اور حق بات پر بھی والدین اپنی اولاد کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ اولاد کی طرف سے ایسا وقت آیا ہے امتحان کا کہ وہ اس چیز کو برداشت کریں، حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اور اپنی ناک نہ چڑھائیں، اور بات بات پر والدین کے ساتھ غصے کے ساتھ اور طنزیہ لہجے میں اور تلخ لہجے میں والدین کے ساتھ بات نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جب بھی تم نے بات کرنی ہے ان کے ساتھ خوشگوار موڈ میں اور خوشگواری کا اظہار کرتے ہوئے تم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت والدین ہونے کی حیثیت سے کسی زمانے اور کسی عمر کے ساتھ بھی مقید نہیں ہے کہ ہر حال میں ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ لیکن واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں جو حالات رکاوٹ بنائے جاتے ہیں، ان حالات میں قرآن کریم نے عام اسلوب یہ دیا ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت بھی کرتا ہے، اور ایسے حالات میں تعمیل احکام کی پابندی کی مزید تاکید بھی دی گئی ہے کہ والدین کا بڑھاپے کا زمانہ جب کہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں، ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے، اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبی طور پر انسان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں، اور تیسرے بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتی ہے تو ان کی خواہشات اور مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جن کا پورا کرنا بسا اوقات اولاد کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ان حالات میں والدین کی دل جوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت، اس کا بچپنا بھی یاد دلایا ہے کہ کسی وقت تم بھی تو اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح والدین کا محتاج تھا جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تمہارے اوپر قربان کیا تھا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ برداشت کیا تھا، تو اب جب کہ ان پر محتاجی کا وقت آیا تمہارے والدین کے اوپر، تو عقل و شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے سابقہ احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے تم بھی ان کے ساتھ جو ہے یہ اچھائی والا معاملہ کرو، تم بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ نرمی والا معاملہ کرو، شفقت والا معاملہ کرو۔ فرمایا نہیں کما ربیانی صغیرہ سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آیات جو ہیں ان میں والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچتے وقت چند تاکیدی احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم اللہ رب العزت کا یہ بھی ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اف سے مراد ہر ایسا کلمہ جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو، یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح ہوکا بھرنا یا لمبا سانس لینا، اس پر بھی ناگواری کا اظہار ہے، اور وہ بھی کلمہ اف کے اندر داخل ہے۔ اگر اظہار ثانی میں اف کہنے سے بھی کم اگر کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں پر ذکر فرماتے۔ اور امام فخر الدین رازی نور اللہ مرقدہ نے تو یہاں تک یہ بات لکھی ہے، لفظ اف کے کئی معنی بیان فرمائے، ان معنی میں سے ایک معنی انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں جب والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور بسا اوقات چاروں طرف سے بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں، صاحب فراش ہو جاتے ہیں اور اپنے بستر کے اوپر چارپائی کے اوپر پڑتے ہیں، اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس موقع پر بسا اوقات والدین کا پیشاب پخانہ یہ بھی نکل جاتا ہے، یا بسا اوقات ایسی حاجت پیش آ جاتی ہے کہ بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ واش روم میں جانا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ وہاں پر جا کر والدین کے پیشاب اور ان کے پخانے سے اٹھنے والی جو بدبو ہوتی ہے اور اس بدبو کو سونگھ کر ناک چڑھانا اور اپنے ماتھے کے اوپر بل ڈال دینا، عزیزان گرامی یہ بھی لفظ اف کے اندر داخل ہے
کہ والدین کے پیشاب اور پخانے سے اٹھنے والی بدبو اور سمیل، اس کو سونگھ کر منہ چڑھانا، منہ بنانا، یہ بھی اس چیز کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہمیں۔ تو کتنا ماں باپ کا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اپنے بچپن کے اندر چلے جائیں کہ جب ہمارا بچپنا تھا، کبھی ماں کے اوپر پیشاب کر دیا، کبھی باپ کے اوپر کر دیا، کبھی بستر خراب کر دیا، تو والدین اس موقع کے اوپر کس طرح ہمیں سنبھالتے تھے، ہماری صفائی کا، ہماری ستھرائی کا خیال کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر، خصوصی طور پر والدہ نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تیرے سے بدبو آ رہی ہے، یہ تو نے گند کر دیا ہے لہٰذا میں تجھے نہیں دھوتی، اسی طرح تجھے کیڑے پڑ جائیں۔ ماں باپ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ہمیں سینے کے ساتھ لگا کر رکھا ہے۔ اور اب جب یہ وقت آ پڑا ہے والدین کے اوپر، جب وہ ہمارے محتاج ہو چکے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اپنا بچپنا یاد کرنا ہوگا کہ جس طرح ہم ان کے محتاج تھے تو انہوں نے اپنا دست شفقت ہمارے سروں سے نہیں اٹھایا، تو آج یہ وقت آ پڑا ہے ان کے اوپر، تو لہذا ہم بھی ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ جس طرح ہماری اولاد نے، ایک باپ اور اتنی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ایک باپ اتنے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے پال لیتا ہے، اور لیکن جب یہی بچے پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو یہ 4-5 بچے یہ مل کر اپنے والدین کو سنبھالنے کے لیے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں سنبھالے جاتے، ان کا ہمیں بوجھ پڑتا ہے، اور ان کی یہ کئی قسم کی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کے کھانسنے کی وجہ سے ہماری بیوی جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے، ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یاد کریں اس وقت کو کہ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے تھے، ہم بیمار پڑتے تھے، تو ہمارے تو والدین نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تمہارے جراثیم ہمیں لگیں گے، اور آج انہی والدین کے جراثیم ہمارے بچوں کو لگنے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ تو خیال کریں، کچھ خیال کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اگر آج ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو کل کو ہم نے بھی اسی مقام کے اوپر جانا ہے، ہماری بھی اولاد ہے، کل کو اگر ان کی عزت احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی۔ اگر آج ہم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے گا ہماری اولاد بھی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گی۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان نے کوئی کسی قسم کی تم نے جھڑکی نہیں دینی، ان کے ساتھ جھڑک کے بات نہیں کرنی۔ والدین آج کیا ہوتا ہے کہ والدین بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹھ کر، بیٹا ہم نے زمانہ پھرا ہوا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن بچہ کیا کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی عقل خراب ہو چکی ہے، آپ کی سوچ پرانی ہو چکی ہے، ہم نیو جنریشن ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اب جدت آ چکی ہے، لہٰذا جو بات ہم کہہ رہے ہیں آپ کو وہی بات ماننی پڑے گی، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کی جھڑکیاں والدین کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ اس لیے عزیزو، ہر قسم کی جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور خود اللہ پاک نے فرمایا، تیسرا حکم یہاں پر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ جب بھی بات کرنے کا موقع ملے ان کے ساتھ سخت لہجہ نہیں اپنانا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ تم لوگوں نے گفتگو اور پیار بات کرنی ہے، محبت اور شفقت کے نرم لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا کے ساتھ بات کرتا ہے کہ کہیں یوں نہ ہو ذرا سی اونچی آواز میں بات نکالی آقا ناراض نہ ہو جائے، آقا کہیں نوکری سے نہ نکال دے، کہیں آقا ہمارا بادشاہ یہ ہماری پٹائی نہ کر دے، اس طرح ایسے شفقت بھرے اور نرم اور محبت بھرے لہجے میں والدین کے ساتھ بات کیا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کریں۔ کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے مرتبے اور ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کاش اگر میری والدہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے کھڑکی کھول کے مجھے آواز دیتی کہ بیٹا یا محمد، تو میں فرض نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی بات کے اوپر لبیک کہتا۔ تو دیکھیں کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مرتبہ دیا، ان کو مقام دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو مرتبہ اور ان کو مقام دیا ہے۔
تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے مرتبے اور مقام کو کم کرنے والے؟ اور مجھے اور آپ کو کس نے ان کا مرتبہ مقام گھٹانے کا اختیار دیا ہے؟ اس لیے آپ تمام احباب سے یہ خصوصی گزارش ہے، یہ آرزو ہے کہ آپ آج جو ہے جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی حیات ہے، ان کی کثرت سے خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ وہ بھی راضی ہو جائیں، اور ان کی خدمت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی سنوار دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر بھی سنوار دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی بے قدری ہوگی، ان کی بے اکرامی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل فرمائیں گے، اللہ پاک پھر آخرت کے اندر بھی ذلیل فرما دیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی حیات ہے، اللہ پاک ان کا سایہ شفقت تا دیر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اللہ پاک قائم رکھے۔ اور جن کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی دنیا سے جا چکے ہیں، میرے والدین بھی دونوں دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کے لیے بھی روزانہ دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر جمعۃ المبارک میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔